نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ لقمان، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، اس کی پہلی آیت یہ حروف مقطعات ہیں. اس پر پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی. اس کے بعد کچھ آگے چل کر جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اس کا شان نزول مکہ مکرمہ میں ایک مشرک تھا، نضر بن حارث. تجارت کے لیے وہ مختلف ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا. ایک دفعہ وہ شخص ایران گیا کسریٰ کے ہاں، تو وہاں ان کی مجالس میں پرانے بادشاہوں کے جو ایران کے پہلے بادشاہ گزرے تھے ان کی قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں خرید کے لایا. بعض روایات میں ہے کہ وہاں سے گانا گانے والی باندی بھی خرید کر لایا. مکہ مکرمہ پہنچ کر اہل مکہ کو جمع کیا اور کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ جو ہے یہ تمہیں پرانے وقت کی کہانیاں سناتا ہے، قوم عاد کی، قوم سمود کی قصے سناتا ہے. میں تمہیں اس سے زیادہ مزیدار کہانیاں سناتا ہوں. تم ان کی باتیں نہ سنو بلکہ میری سنو. اور یہ بھی کہتا تھا کہ یہ محمد بن عبداللہ تمہیں قرآن سناتا ہے جس میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، مشقت کی باتیں. ادھر آؤ، اس کنیز کا گانا سنو. قرآن سننے میں تمہیں تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے اور ادھر اس کی بات سننے میں تمہیں لطف ہی لطف آئے گا، اس لیے تمہیں قرآن سننے کی کیا ضرورت ہے. تو اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. اللہ فرماتے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا سے غافل کرنے والی باتوں کو خرید لیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو خدا کے راستے سے بھٹکا دیں اور اس کا مذاق اڑائیں. اولئک لہم عذاب مہین. جو لوگ بھی یہ کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں امت کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں ایک مسئلہ پیش نظر رہے کہ کون سے کھیل جائز ہیں اور کون سے کھیل ناجائز ہیں. ہمارے ہاں بھی کھیل کود ہوتے ہیں اور ساری دنیا کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ایسا کھیل جس میں دین کا نفع ہو یا ایسا کھیل جس میں دنیا کا نفع ہو، مثلا بدن کو مضبوط کرنا، چاقو چوبند رہنا، سستی بھگانا، اپنی طاقت کو برقرار رکھنا، صحت اس سے ٹھیک ہوتی ہے، تو ایسے کھیل کو شریعت جائز کہتی ہے. لیکن ایسا کھیل جس میں دین کا نفع بھی نہ ہو اور دنیا کا نفع بھی نہ ہو تو اس کو شریعت بسا اوقات مکروہ کہتی ہے اور کبھی اس سے جو ہے ناجائز کہتی ہے، اور بعض کھیل ایسے ہیں کہ شریعت اسے حرام بھی کہتی ہے. اس لیے ہر کھیل جائز بھی نہیں اور ہر کھیل کو ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے. بعض کھیل ایسے جو بالکل حرام ہیں جیسے شطرنج، اس کے بارے میں حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صراحتاً وضاحت کے ساتھ ممانعت کر دی ہے. تو اب یہ دنیا کے لیے ہو یا کسی اور کام کے لیے ہو، یہ ناجائز ہی ہے، حرام ہی ہے، منع ہی ہے. اور جائز کھیلوں کا بھی احادیث کے اندر ثبوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترغیب دی بندے کو کہ کھیلنا چاہیے. آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے، حبشی لوگ مسجد نبوی کے صحن میں نیزہ بازی کر رہے تھے. آپ علیہ السلام تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے تھیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سر آپ علیہ السلام کے کندھے پہ رکھا اور کھیل دیکھتی رہی. اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الہو والعبو، کھیل کود کرتے رہو. فإنی اکرہ ان یرا فی دینکم غلظہ، مجھے تمہارے دین میں شدت اور خشکی پسند نہیں ہے. یعنی اتنی سختی پیدا نہ کرو کہ بندہ کھیلنا بھی چھوڑ دے، بلکہ اپنے کھیل کود کو جاری رکھو.
ایک حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، ربح القلوب ساعتاً بساعت، اپنے دل کو کبھی کبھی خوش کر لیا کرو۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں احادیث میں ہے کہ بسا اوقات وہ قرآن کریم، احادیث مبارکہ کے مشاغل اور ان میں مسلسل غور و فکر کرنے سے جب تھک جاتے تو اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے زمانہ جاہلیت کے شعر آپس میں سناتے ہیں۔ تو یہ شعر و شاعری جو ہے یہ گناہ نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، بلکہ جبکہ اس کا مقصد ٹھیک ہو اور جو ہے آواز عورت کی نہ ہو، موسیقی اور ساز باز اس کے ساتھ نہ ہو، اسی طرح ایسا بیریش لڑکا بھی وہ نہ پڑھ رہا ہو جسے دیکھ کر بندے کو وہ خیالات پیدا ہو جائیں جو عورتوں کو دیکھ کر ہوتے ہیں، اور مضمون بھی جو اس کا گندا نہ ہو جو بندے میں شہوت پیدا کرے۔ تو ان شرائط کے ساتھ آپ شاعری سننا چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن ایسا کچھ نہ سنیں جس سے دین کا نقصان ہو اور تباہی ہو۔ خیر، گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہر کھیل کو شریعت نہ منع کرتی ہے اور نہ ہی اجازت دیتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس من اللہ بثلاث، کہ 3 کھیل جو ہے وہ کھیلوں سے مستثنا ہے، یعنی ان کی اجازت ہے۔ نمبر 1، تادیب الرجل فرسہ، آدمی اپنے گھوڑے کو پالے، سنبھالے، سکھائے، کیسے چلنا ہے، کیسے بھاگنا ہے، کیسے ایڑ لگانی ہے، اور اس کو جہاد کے لیے ہر طرح سے تیار کرے، یہ بھی ایک کھیل ہے لیکن یہ شریعت میں منع نہیں ہے۔ نمبر 2، بملاعبتہ اہلہ، اب انسان اپنی بیوی سے کھیلے تو اس میں مقصد جو ہے وہ توالد اور تناسل بھی ہو، اور تو اس کے اندر کوئی منع نہیں ہے۔ نمبر 3، ورمیہ بقوسہ ونبلہ، آدمی تیر اندازی کرے، نیزہ بازی سیکھے، جہاد کی تیاری کرے، یہ بھی ایک بظاہر کھیل ہے۔ تو ان چیزوں کو تو شریعت نے مستثنا کیا ہے کہ یہ کھیل نہیں ہے، ان کو کھیلا جا سکتا ہے اور ان کو کھیل نہیں کہیں گے۔ تو ہر کھیل نہ تو ناجائز ہے اور ہر کھیل جو ہے نہ ہی اس کو جائز کہہ سکتے ہیں۔ ہر زمانے کے اندر مختلف گیمیں ہوتی ہیں، اہل علم اور ماہر مفتیان کرام سے پوچھ کر ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور اگر وہ ناجائز اور حرام بتائیں تو پھر ان سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی صورت میں کچھ آگے چل کر وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اب مسئلہ یہ کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے؟ دونوں قول ملتے ہیں، لیکن راجح اور زیادہ مضبوط اور پسندیدہ قول یہی ہے فقہا اہل علم کے ہاں کہ حضرت لقمان ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ تم چاہو تو نبوت لے لو، چاہو تو حکمت لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، نبوت بڑی ذمہ داری ہے، آپ مجھے حکمت دے دیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے حکمت کو نبوت پر ترجیح کیوں دی؟ تو بڑا عجیب جواب دیا حضرت لقمان نے، فرمایا کہ اگر اللہ مجھ سے پوچھے بغیر مجھے نبوت دے دیتے تو یہ انتخاب اللہ کا ہوتا، پھر اللہ خود حفاظ فرماتے، اور جب اللہ نے مجھے اختیار دیا اب نبوت ملتی تو اللہ کا انتخاب نہ ہوتا بلکہ وہ خود میرا انتخاب ہوتا، تو میرے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہوتا۔ اس لیے جو ہے میں نے حکمت کو نبوت پر ترجیح دی اور اسے ہی پسند کیا ہے۔ اور حضرت لقمان کی کچھ نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو، مخاطب بیٹا ہے لیکن ساری امت اس نصیحتوں سے عمل کر کے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور اٹھانا بھی چاہیے۔ اسی صورت کے اندر ایک نصیحت یہ ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے شرک نہ کرنا، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، یعنی عقیدے کی اصلاح بتائی۔ نمبر 2، فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی چٹان کے نیچے بھی چھپی کیوں نہ ہو، آسمان میں کہیں ہو یا زمین میں کسی جگہ ہو، اللہ کی ذات ایسی طاقتور اور قدرت والی ہے کہ اسے حاضر کر دے گی۔ اس لیے اللہ کے علم کا قائل ہو جانا، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہاں بھی عقیدے کا مسئلہ بتایا۔ تیسری نصیحت فرمائی یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز پڑھتے رہنا، اس کا تعلق عمل سے ہے، اصلاح سے ہے۔
چوتھی نصیحت فرمائی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے بیٹا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کا تعلق بھی مخلوق کی اصلاح سے ہے۔ پانچویں نصیحت فرمائی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہاں سے آخر تک جو ہے، آیت کے آخر تک جو نصیحتیں کی ہیں ان کا تعلق آداب معاشرت سے ہے، اور یہ چار نصیحتیں ہیں۔ پہلی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ ترش روئی کے ساتھ پیش نہ آنا بلکہ نرم مزاجی سے پیش آنا۔ دوسری بات وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا۔ تیسری بات وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، میانہ روی کے ساتھ چلنا، میانہ روی اختیار کرنا۔ چوتھی بات وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھنا، آہستہ بات کرنا، آہستہ بولنا، لیکن اتنا آہستہ نہ کہ لوگوں کو سنے نہیں، یعنی درمیانی آواز کے ساتھ، کیونکہ بلند آواز اور چیخ چیخ کے بولنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی مثال دی ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے جو چیخ چیخ کر چلا چلا کر جو ہے وہ بولتا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر کچھ آگے چل کر وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر ان کی قلمیں بنا دی جائیں، اور جو سمندر ہے اس کے ساتھ سات سمندر اور بھی ملا کر اس کی سیاہی بنا دی جائے، اور اللہ کی کلمات لکھنے شروع کر دی جائیں، تو اللہ کی کلمات ختم نہیں ہو سکتے، یہ قلمیں گھس جائیں گی، یہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے جو کلمات ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، وہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ انسان اسے لکھ لے اور ان کا احاطہ کر لے۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے علماء کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے مگر بہت تھوڑا سا۔ تو علماء یہود نے حضور علیہ السلام سے کہا اس آیت کا مصداق آپ کی قوم ہے یا ہم بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سارے اس کا مصداق ہیں۔ یہودی علماء نے کہا ہم اس کا مصداق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تورات دی ہے، اوتینا التورات وفیہا تبیان کل شیء، اللہ نے ہمیں تورات دی ہے جس کے اندر ہر بات کی وضاحت ہے۔ تمہارے پاس بہت بڑا علم ہے، بہت زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ خود تورات تھوڑا سا علم ہے، سارا نہیں ہے، پھر تورات کا بھی تمہارے پاس سارا علم نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ کی صفات کوئی شخص لکھنا چاہے، سات سمندر بھی سیاہی بن جائیں تو نہیں لکھ سکتا، یعنی جو تمہارے پاس ہے اس کے مقابلے میں اللہ کا علم بہت زیادہ ہے، اور تمہارا علم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے نہ تمہیں اکڑنا چاہیے، نہ تکبر کرنا چاہیے، اور نہ اس قسم کی باتیں کرنی چاہیے۔ اس سے تھوڑا آگے چل کر جو ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود، اور نہ اولاد اپنے باپ کے کام آئے گی۔ مراد اس سے کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے اور سچا ہو کر رہے گا۔ تو یہاں ایک بات یہ ہے، دو آیتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے کہ باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا اور اولاد باپ کے کام نہیں آئے گی، جبکہ دوسری بعض آیات کے اندر اس کے برعکس بات محسوس ہوتی ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد ان کے نقش قدم پر چلی ایمان کے ساتھ، یعنی اولاد بھی مومن ہوئی، تو ہم ان کی اولاد کو ان کی وجہ سے ان کے مقامات کے ساتھ ملا دیں گے، اور ہم والدین کے اعمال میں کمی بھی نہیں کریں گے۔ اور سورۃ طور سے معلوم ہوتا ہے کہ والد بھی مومن ہو اولاد بھی مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اولاد کو والدین کے اونچے مقام تک پہنچا دیتے ہیں، تو والد کام آئے گا۔ اسی طرح ایک اور صورت کے اندر اللہ کا یہ حکم ہے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، کہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں یہ لوگ خود بھی داخل ہوں گے اور جو ان کے نیک آباء و اجداد ہیں وہ بھی داخل ہوں گے۔
اور جو نیک بیویاں ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گی، اور جو نیک اولاد ہیں وہ بھی آ جائیں گی۔ نیکی کی وجہ سے ان کو بھی یہ محلات ملیں گے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن یہ رشتے کام آئیں گے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا تھا سورۃ لقمان کی کہ کام نہیں آئیں گے، ان آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کام آئیں گے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں، یہ کوئی ایسا تعارض نہیں ہے جس کو سمجھا نہ جا سکے یا جو عقل کے اندر نہ آئے، اور نہ یہ کوئی ایسا تعارض ہے کہ غیر مسلم لوگ جو ہے اسے تعارض بنا کر پیش کریں۔ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی کہ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، اس سے مراد کافر ہے۔ بیٹا کافر تو باپ اس کے کام نہیں آئے گا، باپ کا کافر بیٹا مسلمان تو اس کے کام نہیں آئے گا۔ اور اگر کافر نہ ہو مومن ہو تو پھر یہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے، جیسا کہ دوسری آیات کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اس کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات یہاں اور سمجھی جائے جو اسی آیت سے متعلقہ ہے اور بڑی باریک بات ہے، تو انشاءاللہ اسے دوسرے درس کے اندر بیان کریں گے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے، ایک جگہ ولد کا لفظ ہے اور ایک جگہ مولود کا لفظ ہے، یہ دونوں میں فرق کیوں ہے، انداز بیان یہ کیوں رکھا گیا ہے، انشاءاللہ اس سے اگلے درس کے اندر عرض کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔